ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتوں میں مضبوطی ہو، رحمتیں ہوں، سکون ہو، اطمینان ہو، یہ حال تھا سابق رحمین کی بیویوں کا کہ اتنے پریشانیوں حالات کے باوجود ان باتوں کی شکوہ شکایت نہیں کی کہ ہمیں تو اس میاں نے کچھ دیا ہی نہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، گھر کیسا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار، جان کے لیے تیار، نہ کوئی بات نہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری فکر نہ کرو، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے مجھے بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے، مصعب بن عمر کی بیوی، مجھے بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے اللہ تمہاری موجودگی میں مجھے کھلاتا پلاتا حفاظت کرتا تھا، تمہارے قبر میں جانے کے بعد بھی وہی اللہ رہے، ایسا سکون ملتا تھا۔ لیکن یہاں تو کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ رشتے میں کیا دیکھیں گے، ایک دن بعد کی بات نہیں بتا سکتے، لڑکے کا مزاج کیسا ہے اور طبیعت کیسی ہے، سگے بھائی بہنوں کیا لوگ نہیں بتا سکتے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، لڑکے کو پسند کیا ہے، غصہ کیسا آتا ہے، وہ سگے فرسٹ کزنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ نہیں بتاتے۔ میرے محترم دوستوں، آسان طریقہ یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، نصیب اچھے کرانے نا، بس یہاں بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں، وہ بیٹوں کے آسان کام یہ ہے، اگر نصیب اچھے کسے کہتے ہیں، میاں بیوی کی مفاہمت ہو، آپس میں محبت قربت ہو، یہ کچھ کہیں تو وہ سن لے، وہ کہے تو یہ سن لے، یہ کچھ کہے تو وہ کپڑے بنا دے، وہ کپڑے جیسے بنا دے وہ برداشت کر لے، مطلب آپس میں مزاج مل جائیں، بہترین رشتہ محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بہترین میاں بیوی کے جو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں قرآن و حدیث میں غور کرنے کے بعد کہ جس میں میاں بیوی کا مزاج مل جائے، طبیعت مل جائے، بھائی اسے جلدی نیند آتی ہے اسے بھی جلدی نیند آ جائے، اسے مثلا گوشت یہ روٹی پسند ہے اسے بھی وہ پسند آ جائے، مزاج، طبیعت، عادت، سوچ، چاہت ایک، سوچ ایک ہو جائے، اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا، ساری دنیا کے مال دولت جمع کرو اور جتنا سونا چاندی خرچ کرو، لیکن محبت آپس میں، یہ کتنے رشتے ایسے ہیں، اتنے ہم بے بس ہیں، خصوصاً بیٹا بیٹیاریوں کے سلسلے میں کہ بعض اوقات سگے بہن بھائیوں کی بیٹیوں میں رشتے تو وہ آپس میں گڑبڑ ہو گئی، اور بعض اوقات لڑکی امریکہ میں، لڑکا کوئی جہلم کے کسی گاؤں میں، اور کچھ نہیں، ایسے ہی جماعت آئی کو راستہ واسطہ بنا، رشتہ ہو گیا، کوئی تعلق نہیں، اور ایسی محبت کے کیا کہنے، ایسے مزاج مل گئے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دلوں کو میں ملاتا ہوں، دلوں کو ملانے کا کوئی بانڈ، سولوشن اور کوئی ایسی چیز ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ تمہارے بچے بچیوں کے نصیب کھول دے۔ نصیب کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی آپ کی 8 دن بعد گھر پر آئے، 15 دن بعد آئے، آپ بیٹی کو فون ملائیں، بھئی کیسی ہو، تو بیٹی کی آواز سے آپ کا دل خوش ہو جائے، ابا جان آپ نے تو مجھے خوش کر دیا، سب بہترین ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ جب ہوتا ہے کہ نہیں تو کتنے لوگوں نے اچھے، اس حدیث میں کہا گیا ہے اگر تم نے خوبصورتی کو دیکھ کے رشتہ کیا تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ چہرے پر چیچک کے داغ، بیماری لگ گئی، ایک ہی خوشی تھی کہ وہ خوبصورتی تھی اور کچھ نہیں تھا، خاندان بھی خراب، تو بیماری ایسی لگی، چہرہ جل گیا، چلو ایک اچھائی تھی وہ بھی ختم۔ اچھا جی، مال کو دیکھ کے دیا تھا، کتنے لوگ ایسے ہیں ماں باپ مالدار تھے اور کوئی ایسے غلط چیزوں میں کچھ ہوا اور پتہ چل بات کہ کچھ بھی نہ بچا، ایک ہی خوبی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینداری کو دیکھ کے کرو تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ چیز ختم نہیں۔ بال میرے محترم دوستوں، وہ اسباب بھی، نصیب کھولنے کے اسباب اختیار کرو، صرف نصیب اچھے کروانے کا یہ سبب نہیں ہے بس دعا کر لو، جیسے صرف کاروبار کے لیے دعا نہیں کرتے نا ہم، کہ دکان یا بچوں کو پڑھاؤ نہیں، نہ اے لیول نہ او لیول نہ ڈگریاں نہ کچھ، اور یہ کہو جی ہم ٹاپ کرا دیں، یا یہ کہو دکان نہ کھلوائیں ان کا کام بن جائے، بچے کو حافظ بن جائیں اور مدرسے نہیں بھیجوں گا،
صرف دعا کروں گا تو قیامت تک حافظ نہیں بنے گا. اسی طرح بچے بچیوں کے نصیب میرے رب کی خبر ہے اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک اللہ سے رشتہ مضبوط نہ کر لیں. اس لیے اس کے لیے سبب وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ آپس میں دلوں کو جوڑتا ہے. وہ اسباب معلوم کریں. علماء مفتیوں کے پاس جاؤ، میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، میں مفتی صاحب سے پوچھو مجھے کیا کرنا چاہیے. ہم صرف یہ نہیں دیکھیں باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، شکل کیسی ہے، ڈگریاں کون سی ہیں. ارے ڈگریاں تو شاید بن جائیں گی، چلو اگر اصلی بھی بنے جعلی نہ بنے، اصلی 100%. اس کے باوجود اندر کی طبیعت کون بتائے گا کہ اندر کمرہ بند ہونے کے بعد اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، یہ بول کیسے مزاج ہیں. اس لیے ایسے رشتے اگر نصیب اچھے کرانے ہیں خود اولادوں کے، تو علماء نے لکھا ہے کسی آدمی کو جلدی جوانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا، جگہ نہیں، جگہ جس نے اپنی جوانی میں کسی اولاد کی تکلیف اٹھا لی، جنازہ پڑھ دیا کسی جوان اولاد کا، یا اسے خدا نہ خواستہ کوئی طلاق ہو گئی، تو بڑے بڑے لوگ جوانی میں بوڑھے ہو جاتے. اس لیے اللہ سے اپنی مدد اور نصرت مانگیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، وہ اسباب اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ شان نے ارشاد پر مشورے. صرف یہ چیزیں، تنخواہ، پہلا سوال وہ تنخواہ کتنی ہے، کماتا لڑکا کرتا کیا ہے، یہ سوال آخر کے ہے. مزاج کیسا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہادت کفر کی تفصیل بتائی ہے وہ معلوم کریں. یہ دیکھنے بھی ہونے چاہیے. یقیناً اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں. اس لیے اللہ شاہ نے ہمیں ان باتوں کی ترغیب دی ہے. نصیب ان باتوں سے کھلتے ہیں. نصیب لوگ کے نصیب کھل جائے، کیا مطلب؟ نصیب کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ایک ٹھیلے والے کو اللہ کروڑ پتی بنا دے، نصیب اسے کہتے ہیں. اور ایک کروڑ پتی کو اللہ ٹھیلے پر لے آئے. کتنی مثالیں ایسی ہیں، دکانیں فیل ہو گئی اور بند کباب والا زیادہ کما رہے ہیں. یہ نصیب، اور نصیب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے نصیب میرے ہاتھ میں. یہ آدمی دکان اچھی لے سکتا ہے، کاروبار ڈگری اچھی لے سکتا ہے، لیکن نصیب اللہ ہی کھولتے ہیں. یہ بار بار قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں جو تنگی کرتا ہوں، میں ہوں جو آسانی کرتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بہرحال ان اسباب کو دیکھنا چاہیے کہ جس سے نصیب کھلتے ہیں، جس سے نصیب اچھے ہوتے ہیں، جس سے خوشیاں اترتی ہیں، جس سے نفرتیں مٹ جاتی ہیں. اس لیے ان ساری باتوں میں غور کرنا چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بڑی نعمت یہ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ، وہ ہے جو آپس میں مودت، محبت، تعلق وہ پیدا کرتا ہے. اللہ دلوں کو ملاتے ہیں. جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمع الأفراد.